بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی دکھ درد کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں۔ آج پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ، عالمی دنیا اس نے دو ترازو رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے کسی ملک کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو انصاف کا ترازو نکال لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو جائے تو وہ انصاف کے بغیر ترازو رکھ لیتے ہیں۔ اس سے بڑی دو نمبری کائنات میں نہ دیکھی ہے نہ دیکھی جائے گی۔ اقوام متحدہ جو عالمی ادارہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، جس میں ہمارے مسلم ممالک بھی شامل ہیں، یہ امریکہ کی لونڈی، امریکہ کے غلام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی مرضی کے بغیر وہ پانی بھی نہیں پیتے، اور مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، خصوصاً عرب ممالک کے اور عموماً مسلم ممالک کے لیے اور دوسرے ان لوگوں کے لیے جو عدل کے علم بردار ہیں، جنہوں نے نسل انسانی کی توہین کی ہے، آج بھی اس الفاظ کو لکھنے پر مجبور اور بولنے پر مجبور ہوں۔ عالم اسلام کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان کے ہستہ حال پر قائم کردہ جو مسلم ممالک اقوام متحدہ کے رکن ہیں، ان کو غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے اپنے مسلمانوں کو، بھائیوں کو گاجر مولی کی طرح کٹوایا ہے۔ برما سے لے کر فلسطین تک، اور وہاں سے تمام شام تک، اور شام سے لے کر عراق تک، عراق سے لے کر افغانستان تک اور کشمیر تک جو ظلم اور بربریت کے کھیل کھیلے گئے ہیں، تاریخ شرمندہ ہے۔ فلسطین کے اندر اس وقت اسرائیل نے جو ظلم و ستم دہرائے ہیں، تاریخ میں ان کے الفاظ نہیں ملتے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر جس طریقے سے اسرائیل نے ظلم و ستم کیا ہے، جنگی جرائم کا مرتکب، جنگی جرائم کے اصولوں کو بھولنے والا، جنگی جرائم کا مرتکب، بچوں کا قاتل، عورتوں کا قاتل، ہمارے بوڑھوں کا قاتل، مجبور مکفور لوگوں کا پہ ظلم کرنے والا ظالم، ہر طرح سے اس نے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ عالمی قوانین نے ان کے بارے میں جو قواعد اور ضوابط، جو فرمان جاری کیے ہیں، بڑے ہی شرمناک اور المناک ہیں۔ نتن یاہو انتہائی ذلیل ترین انسان اور امریکہ کا صدر، انسانیت کا قاتل اور قتل کرنے والوں کا سپورٹ کرنے والا درندہ، عالمی قوانین اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا، مسلم دنیا کے قاتل، عالم اسلام کا دشمن،
بے نقاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے جائز ناجائز طریقے استعمال کیے ہیں، اور مسلمان ممالک کے حکمران جن کو غیرت و حمیت کی کوئی چیز ان کے نزدیک نہیں ہے، انہوں نے ان کو مالی سپورٹ کیا ہے، ہر قسم کی ان کو سپورٹ دی ہے۔ ہماری زمینوں کو انہوں نے استعمال کیا، ہمارے تیل انہوں نے استعمال کیے، ہمارے ایئر لائنس انہوں نے استعمال کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر وہ انسانیت کا علم بردار بنا ہوا ہے۔ آج ہم برملا انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو عالمی انسانیت کی علم برداری کرنا اور اس کی سربراہی کرنا تو دور کی بات، یہ کتے کی بھی رکھوالی نہیں کر سکتے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم ممالک انہوں نے پتہ نہیں کون سی چیز پی کے یہ سوئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کون سی چادر اوڑھ رکھی ہے، یا ان کو اس کے عوض میں کتنے ڈالر ملتے ہیں کہ یہ اپنی زبانوں کے اوپر خاموشی کا وہ توق ڈالے ہوئے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لیکن بات حکمرانوں تک نہیں، عوام تک بھی ہے۔ آج ہماری عوام بھی انہی لوگوں کے راستے پر چل پڑی ہے، اللہ سے تعلق چھوڑ دیا، پیارے آقا کے فرمان کو بلا دیا، عالمی دنیا کے اندر اپنے نام کو بدنام کروا دیا، اور انسانیت کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ، خواہ وہ انڈیا میں ہو، افغانستان میں ہو، فلسطین میں ہو، برما میں ہو، لبنان میں ہو، یمن میں ہو، شام میں ہو، عراق میں ہو، لیبیا میں ہو، جس جگہ پہ دیکھیں مسلمان ہی مظلوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ دفاع ہمارا حق ہے، دفاع ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس انداز سے نہیں کرتے جس انداز سے کرنا چاہیے۔ آج پوری عالمی کفر ایک جگہ پہ جمع ہے، اس میں ہندو، سکھ اور بدھ مت، یہود و نصارہ، جتنے عالم کفر کے علم بردار ہیں سب ایک ہی جگہ پہ جمع ہیں، اور ایک مسلم قوم ہے 2 ارب سے بھی زائد، صرف یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اختلاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بر صغیر سے جب یہ انگریز ملعون چلا گیا تو اس نے مسلمانوں کے اندر ایک چیز ڈال دی، وطنیت پرستی، قوم پرستی، علاقہ بندی، گروہ بندی، مسلک پرستی، یہ ساری چیزیں ڈال کر وہ جہاں سے چلا گیا، جس وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں کی خواتین کو بے پردہ بنایا جا رہا ہے، مسلمان نوجوان کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، مسلمان کی معیشت پر قبضہ کیا جا رہا ہے، مسلمان کی زمینوں کو ہتھیلا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ناجائز سے ناجائز کام ان سے کروائے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب معاشی حالت سے کمزور کر کے انہوں نے ہر ایک گھر میں اپنا جنڈ بٹھا دیا، کوئی مال کا پجاری ہے، کوئی دولت کا پجاری ہے، کوئی عورت کا پجاری ہے، کوئی وطن کا پجاری ہے، کوئی گھر کوٹھی بنگلے کا پجاری ہے، کوئی عزت کا پجاری ہے، سب کو پوجا پاٹ پہ لگا دیا۔ کوئی قبر پرستی کر رہا ہے، کوئی قبر پرستیوں والوں کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی کسی کو مسلمان کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہا ہے، کوئی کسی کو کافر بنا رہا ہے، کوئی کسی کو منافق بنا رہا ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں جمع کر دی گئی ہیں۔ کوئی شخصیت پرستی کر رہا ہے، حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک علم کے نیچے جمع ہونے کا حکم دیا تھا، وہ علم صرف اسلام تھا۔ اسلام کا علم ہمارے ہاتھ میں ہو، پوری دنیا ایک بن کر پوری دنیا میں رہنے کا درس دیا تھا کہ تم اگر ہو تو سب سے پہلے مسلمان ہو، اس کے بعد باقی اور چیزیں، وطن پرستی بعد میں آتی ہے، قوم پرستی بعد میں آتی ہے، علاقی پرستی بعد میں آتی ہے، قبیلہ پرستی بعد میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مسلمان کو درجہ دیا ہے، وہ خواہ کسی جگہ سے بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، اس کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے، اسلام والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی کسی کے نام سے بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی نام سے نکل رہے ہیں، کوئی قیادت کرنے کا بھوکا ہے، کوئی قیادت کر کے لوگوں کو غلام بنانے کا بھوکا ہے۔ ایسی تعویلیں، ایسی روایتیں چل چکی ہیں کہ ہماری آنے والی نسل کو ہم کیا پیغام دیں گے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہیں اور کیا بن کے رہ گئے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس لیے ہمیں مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم متحد ہو جائیں گے تو نہ ہی ہمارا انڈیا والے کچھ بگاڑ سکیں گے، نہ ہی امریکہ والے کچھ بگاڑ سکیں گے، نہ ہی اسرائیل والے کچھ بگاڑ سکیں گے، اور نہ ہی برطانیہ والے کچھ بگاڑ سکیں گے، نہ ہی فرانس والے کچھ بگاڑ سکیں گے۔ ہم متحد نہیں ہیں۔ اگر ہم متحد ہیں تو امریکہ کے اندر اگر مسلم قوم متحد ہے تو امریکہ بھی ہمارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوگا۔ اگر برطانیہ کے اندر مسلمان متحد ہیں، برطانیہ کے اندر جتنے لوگ رہنے والے ہیں مسلمانوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہم انڈیا کے اندر مسلمان ہیں، اگر مسلمان بن کر ایک امت بن کر رہتے ہیں تو انڈیا کے اندر بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ عالم کفر چلنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن بات صرف یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں ان چیزوں پہ لگایا گیا، تو فلانے قبیلے کا ہے، تو فلانے قبیلے کا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں قبیلوں کا ذکر آیا ہے کہ تمہارے یہ تعارف کے لیے ہیں، یہ تعارف کے لیے ہیں، نہ ہی ہمارے لیے وہ اس طرح کے ہیں۔ بلکہ مسلمان کسی قبیلے سے بھی ہو، وہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور مسلمان جسم ایک جسم بن کر رہے گا تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی۔ لیکن مسلمان اگر ایک جسم کی مانند نہیں رہے گا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کریں گے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلانے وطن کا ہے، یہ فلانی جگہ کا ہے، یہ فلانے علاقے کا ہے، تو پھر ہمیں ایک ایک کر کے مار دیا جائے گا۔ اور وہ وقت دور نہیں جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے کے بجائے اگر ہم نے اپنی منمانی جاری رکھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دسترخوان پہ لگا کر، جس طرح دسترخوان پہ کھانا لگایا جاتا ہے، اس طرح لگا کے عالم کفر کو اس پر چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ مسلمانوں کو اس طرح کھائیں گے جس طرح کے دسترخوان پہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، یہ کیا زمانہ تھا کہ وہ زمانہ بھی کیسا زمانہ تھا جب مسلمان اپنے جگہ پہ بیٹھے، اپنی جگہ پہ ذکر اذکار کرتے تھے تو کسرا بھی کانپتا تھا۔ آج وہ مسلمان دوبارہ زندہ ہونے کے لیے، مسلمانوں کو دوبارہ متحد ہونے کے لیے ایک لمحہ فکریہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کہی ہیں ان کو ذہن نشین کر کے آنے والی نسلوں کو بتایا جائے کہ ہم کیا تھے، ہم کیا ہیں، ہم کیا بن کے رہ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر خصوصاً یہ پاکستان اور انڈیا کے اندر جو جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر جنگ سر پہ آ گئی، جنگ لگ گئی تو پھر ہمیں متحد ہو کر اس سے لڑنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ ہمیں یقین ہے کہ گائے کی پوجا کرنے والا، گائے کی عبادت کرنے والا، گائے کا پیشاب پینے والا، وہ مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، اور نہ ہی آج تک ٹھہرا ہے اور نہ ہی آگے ٹھہر سکتا ہے۔ یقین اور ایمان کے ساتھ اگر ہم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھ کر ایک اللہ کو سجدہ کرنے والے بن جائیں
دروں دروں پہ جا کر سجدے نہ کریں، اللہ کو سجدہ کرنے والے بن جائیں، تو یقیناً یہ ہندو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ہمارے سامنے مٹی کا ڈھیر ہوں گے، اور یہ ہمارے لیے ایک ایسا آزادی کا ماحول بن جائے گا کہ ہم ان کو رونتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور یہ یقین کریں، انڈیا کے مسلمانوں کے اندر اگر غیرت حمیت ہے، وہ اپنے وطن سے محبت چاہتے ہیں، تو ان کو ہندوؤں سے اس علاقے کو پاک کرنا ہوگا۔ اگر نہیں پاک کریں گے تو وہ ان فسادات اور ان الزامات سے کبھی بری نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی کام کر کے ہندو مسلمانوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، کوئی بھی ایسا الزام لگا کے مسلمانوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر طرف سے مسلمان مظلوم ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے قائدانہ صلاحیت، اپنی علاقیت اور اپنی صلاحیت، اپنی افادیت کو کھو دیا ہے۔ اس وجہ سے آج ہندوستان کا مسلمان مظلوم ہے۔ تعداد ہونے کے باوجود بھی وہ دوسروں کے پیچھے چل رہا ہے۔ آج قائدانہ صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اسمبلیوں کے اندر ان کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اسمبلیوں کے اندر بھی وہ مجبور ہیں، اور باہر کے اندر بھی وہ مجبور ہیں۔ اور جب بھی کوئی لیبل لگا دیتے ہیں، ہندو اٹھ کر مسلمانوں کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا انڈیا کے مسلمانوں کو نہیں پتہ کہ ہمارے ہندوستان کی فوج کشمیر کے اندر کیا کر رہی ہے؟ ان کو بخوبی علم ہے، اور ان کو بخوبی ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن ظلم کرنے والے اور ظلم کا ساتھ دینے والے، ظلم کو دیکھ کر خاموش ہونے والے سب برابر ہیں۔ اور یہ کوئی نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ان مسلمانوں سے بھی پوچھا جائے گا، تمہارا مسلمان بھائی گاجر مولی کی طرح کشمیر کے اندر کٹ رہا تھا، اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، تم اپنا نصاب بچا رہے تھے، تم اپنی نمازیں بچا رہے تھے، تم اپنے حج و زکوٰۃ بچا رہے تھے، تم نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کوئی کام نہ کیا۔ آج انڈیا کے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر، پوری دنیا کے مسلمانوں کو سامنے رکھ کر، ان کے مفادات کے لیے، ان کے افادیت کے لیے، ان کے شان و شوکت کے لیے جینے کا سبق سیکھیں اور جینے کا درس دیں، تاکہ مسلمان دنیا میں سرخرو ہو جائے۔ ہمارے علماء کرام جو دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہمارا مرکز ہے، اس مرکز سے جو تعلق رکھتے ہیں، ان سے بھی میری اپیل ہے، جو دارالعلوم دیوبند کے قائدین ہیں، کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت مسلمانوں کو متحد کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے علم بردار بن کر پوری دنیا کے مسلمانوں کی قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کریں، تاکہ مسلمان ایک ہو کر ہم ہندوستان کے اندر بھی حکومت کریں اور پاکستان کے اندر بھی حکومت کریں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی ہو، کیونکہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ چکا ہے، باطل مٹ کر رہے گا، اور باطل مٹ کر ہی رہنے والا ہے۔ اور یہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا کوئی گروہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی فرقہ نہیں، ہم صرف مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمانوں پیارے آقا کی امت میں پیدا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم ان کی غلامی میں رہ کر اللہ کے احکام کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر انعام و اکرام ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ مسلمان دنیا میں نہیں رہے گا، دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ مسلمان دنیا میں باقی رہے گا، ساری دنیا باقی رہے گی۔ مسلمان کا وجود اگر دنیا سے ختم ہو گیا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں گزارے گا، قیامت کی ہولناکیاں آنی شروع ہو جائیں گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اگر مسلمان دنیا میں ہے تو یہ مسلمان ہی دنیا میں رہے گا۔ مسلمان آخری امت ہیں، اور مسلمان پیارے آقا کی آخری امت ہیں، یہ آخر تک رہیں گی اور قیامت کی صبح تک رہیں گی۔ مٹنے والا ہے تو وہ صرف کفر مٹنے والا ہے، مٹنے والا ہے تو وہ ظلم مٹنے والا ہے، مٹنے والا ہے تو وہ منافق مٹنے والا ہے، مٹنے والا ہے تو وہ 2 نمبر مٹنے والا ہے، مٹنے والا ہے تو وہ عدل کے دیچکیاں اڑانے والا مٹنے والا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی پکڑ میں عالم کفر آ چکا ہے۔ اسرائیل کے اندر جو آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر اس سے پہلے اللہ نے دکھا دیا، اب اسرائیل کے اندر اللہ دکھا رہے ہیں، لیکن یہ
بد مست ہاتھی کی طرح اور زیادہ مست ہو رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جس کو پکڑتا ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔